یہ ان سب کو نوازتا تھا، ہر ایک کو پھل دیتا تھا، ہر ایک کو کی مدد کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو جو اس کی اولاد تھی وہ رسا تھے، ان کے دماغ میں الٹی بات آئی کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا اور اس نے ان ساری اپنی جو ساری پیداوار ہوتی تھی وہ سب فقیروں میں تقسیم کر دیتا تھا اور اپنے پاس بہت کم رکھتا تھا۔ اب ہم اس بیوقوفی سے، اس حماقت سے نکلنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا اب ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، جتنی بھی پیداوار ہے وہ ہم خود رکھیں گے، مالدار بنیں گے، دولت مند بنیں گے، دنیا کے امیروں میں شمار ہوگا۔ چنانچہ طے یہ کیا کہ جب کٹائی کا جب بالکل پھل پک کر تیار ہو گئے تو اس روز انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج ایسا کرو کہ لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین داخل نہ ہو ہمارے باغ میں، آج ہماری کٹائی کا دن ہے، پھل اتاریں گے، آج کوئی مسکین داخل نہ ہو تاکہ ہمیں کسی کو دینے نہ پڑے، اور ایسا کرو کہ صبح سویرے اندھیرے منہ اندھیرے چلو اور اسی وقت سے کٹائی شروع کر دو۔ عام طور سے جو لوگ آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے تو ہم پہلے ہی سے احاطہ کر چکے ہوں گے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کر چکے ہوں گے اور بہت صبح کو جا کر اپنا کام کر لیں گے، ساری کٹائی کر کے، اور پھر اس کو بیچیں گے اور عیش کریں گے۔ اور یہ ارادہ کیا کہ ہم صبح سویرے جائیں گے۔ اللہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ صبح ہم اٹھ کے جائیں گے اور کٹائی کریں گے اور اپنے پیداوار کو نکالیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یہ کہہ دیا کریں گے، صبح کو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ہم نے رات رات میں ان کے اوپر ایک عذاب ایسا بھیجا جو پورے باغ کے اوپر چکر لگا گیا۔ صبح اٹھ کے جب یہ لوگ روانہ ہوئے اپنے باغ کی طرف تو باغ ہی نظر نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی باغ تو نظر آ نہیں رہا، ہمارا جگہ تو یہی ہے، باغ کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا جی تمہیں راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، باغ کہیں اور ہے، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جگہ بھی وہی ہے اور باغ بھی وہی ہے، لیکن پورا باغ تباہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ان کو ہوش آیا کہ ہم نے کیسے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم نے ارادہ کیا تھا، رات بھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کر دی۔ یہ واقعہ یمن میں پیش آیا تھا، یمن کے علاقے میں جب یمن گیا تو اس جگہ سے بھی گزرا، اس باغ کو بھی دیکھا، اس باغ کو دیکھا تو وہاں یہ دیکھا آج تک وہاں پیداوار نہیں ہوتی، پوری زمین میں کالے کالے پتھر، اس طرح نوکیلے پتھر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں چلنا بھی دشوار ہے، وہ ایسے پتھر کھڑے ہوئے، اور آج تک وہ باغ آباد نہیں ہو سکا۔ تو اب آدمی اگر ایسی جگہوں پر عبرت کے لیے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح یہاں پر اپنی قدرت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا، اور کس وجہ سے ہلاک کیا، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کہ آدمی اس کو دیکھ کے ربنا ما خلقت ھذا باطل سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ بھی آنکھ کا ایک بہت بڑا استعمال ہے، عبرت کی نگاہ سے ان جگہوں کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نافرمانوں کو سزائیں دی، ان جگہوں کو اگر آدمی اس نگاہ سے دیکھ تو یہ ثواب کی بات انشاءاللہ۔